إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها الرسول إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يولد الرحمن بكل ذنوب إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال إني آمنت بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده وما كنا منزلين إن كان لله سيهدى الله يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة فأحييناها وجعلنا وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت فآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا يسأل في فلكه يسبح وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله إن نحن إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم فلا يستطيعون توصية ولا إلى يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا إن كان لله صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم لله فيها فاكهة
ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحكم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا منها يأكلون ولهم فيها منافع وشرائع ولا يشكرون واتخذوا من دون الله لا يستطيعون فلا يذوق قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وليحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
وصل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على والمرسلين على الملائكة المقربين وعلى عباد الله من أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إن شاء الله برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم والملك صلى الله عليه وسلم ذكرك لا إله إلا الله 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 سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله الفاتحة آمين يا الله يا رب من الحلال ورزقه وإلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين ردنا الله إليك من اليمين ونجعلنا من الشيطان ولا قبل له ولا بعده الليل ولا سعيد ولا سلم ولا فرد لها إلا عظيما والحمد لله فضلك والخير هي الله يا الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة سورة ياسين والصلوات على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم سمع الأمر بأسرته وأزواجه والصحابة وسجن سادتنا أبي بكر وعمر السلام عليه ومن أهل المدينة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
المرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين عليه سمعنا ويرحمنا أجمعين المجتهدين والمجتهدين والحافظين والمفسرين فالسلم السلام المسلمين والدين سمعنا ويرحمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة عليهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. وما ضعفوا وما استكانوا وما ضعفوا وما
والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد. يا سيد السادات يا الهبة يا سيد السادات
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع عشاقي ودمعتي أضفت يدي رد العالمين يا الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا
وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تعليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه صلى الله عليه وسلم ترى أنواعا من فقره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استلقى بحطق بإمرة الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم سائلا سامعا حامدا أنه البدر في كماله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم طلع البدر علينا من ثنيات
كن شفيعا يا حبيبي يوم حسر واجتماع يوم حسر والجمال يا الله قد تجليت
سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نطمع بعدها أبدا واشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ودار الوقوف علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الليلة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين صلى الله ربنا على نور أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال راوي وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وخلقه القرآن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وبدعة ضلالة وضلالة في النار. نعوذ بالله. Al-mukarramun wal muhtaramun para alim ulama, tokoh-tokoh agama yang Allah muliakan dan dimuliakan Allah. Hadirin wal hadirat jamaah maulid sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala rawi wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan wa khuluquhu al-Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa inna asdaqal hadits kitabullah
وخير الهادي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وبدعة ضلالة وضلالة في النار نعوذ بالله. فالمكرمون والمحترمون para alim ulama, tokoh-tokoh agama yang Allah muliakan dan dimuliakan Allah. Hadirin wal hadirat yang maulid sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita tidak lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada saat ini kita masih diperkenankan oleh Allah dapat melaksanakan satu ibadah yang paling istimewa pada malam ini, karena kita berada di tempat yang paling disukai Allah. Tidak ada tempat yang paling disukai Allah terkecuali tempat orang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini kita malam yang berbahagia karena kita membesarkan, mengagungkan akan bulan kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga akan mendapati kebesaran dan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah dan juga sahabat beliau, penjurian dari orang-orang yang mengikuti yaumil qiyamah. Mudah-mudahan mereka itu nanti menolong kita saat kita mengharapkan pertolongan. Tidak ada pertolongan selain daripada pertolongan orang yang diizinkan Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah maulid rahimakumullah. Dan juga Allah pribadi tidak lupa memohon maaf dan ampun atas kekeliruan kehilapan baik kurang berkenan dalam penyampaian pada malam hari ini, karena samping kanan dan samping kiri orangnya orang lebih utama. Tapi alangkah baiknya kita sebagai orang sesama muslim itu selalu mengabulkan hajat kalau diminta. Karena pernah Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ya amal afdal. Nabi menjawab, saat kamu diminta oleh orang beriman, kamu dapat mengabulkan hajat, itulah amal yang paling istimewa. Dan Allah, baru kita akan dianggap syukur kepada Allah kalau kita bersyukur kepada orang yang menyebabkan kita menjadi yang demikian. Para hadirin wal hadirat jamaah maulid rahimakumullah. Bulan Maulid sudah dihabang pintu untuk meninggalkan kita tahun ini. Kemungkinan malam Senin terakhir. Nah, jadi kalau masalah yang dicari makhluknya setiap malam kita dengarkan. Nah, siapa orang yang kita agung-agungkan untuk siapa? Nabi Muhammad. Tapi kayak apa orangnya? Muhammad itu kayak apa sama kita kan? Jika sama kita kemungkinan kada hebat seperti demikian. Banyaknya orang-orang yang hebat, tapi bukan sehebat Rasulullah. Terus apa Rasulullah? Dia punya kelebihan di atas dunia, dia sudah punya kelebihan, apalagi nanti di akhirat. Kelebihan yang pertama di dunia, bahwa beliau dijadikan Allah adalah daripada nur. Ja'alahu min nur. Dijadikan beliau itu daripada nur. Apa mengatakan min nuri, sedangkan kamu min nuri, kita ini daripada nurnya Nabi kita. Berpindah-pindah nur itu dari kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian sampai kepada Abdullah. Lahirlah ke dunia berupa manusia, bukan seperti kita. Tapi di dalam Maulid Al-Habsyi, Muhammadun basyarun laisa kal basyara. Muhammad itu manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Karena kita diciptakan daripada tanah.
Iblis diciptakan daripada api, sedangkan Nabi daripada malaikat pun juga daripada malaikat bukan. Karena Nabi dan Rasul itu bukan daripada malaikat, dia seorang manusia, laki-laki bukan perempuan. Tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul perempuan. Jadi saat ini, sekarang ini kalau ada seorang perempuan mengaku dia menjadi Nabi dan menjadi Rasul, itu dusta banget. Karena Nabi dan Rasul itu hanya laki-laki. Nah, jadi Nabi kita itu diciptakan. Itu kelebihan beliau di permukaan bumi adalah daripada yang lain, karena beliau daripada itu. Nah, jadi kalau orang mengaji tentang mengiktikadkan bahwa Nur Muhammad kalimul hakiki, kufur. Kenapa? Tidak ada yang kalim hakiki selain zat Allah dan sifatnya. Tidakkan kepada yang lain. Kenapa? Karena beliau awal di dalam rawi. Awal, kenapa? Di dalam rawi itu berarti dia yang pertama diciptakan, tapi yang terakhir dibangkit. Wa awwaluhum bil khalqi wa akhiruhum bil ba'thi. Kalau ada nama itikadkan kalim hakiki, walaupun dia itu adalah benar daripada Nur, tapi ini dijadikan bukan kali jadi, yang kali dijadikan hanya Allah. Dia kayak baca hebatnya, cuma itulah berbeda. Karena tadinya ibadi disandarkan kepada yang lain, karena Rasulullah yang pertama diciptakan Allah. Diskusinya, laula ya Muhammadu la khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kata Allah, niscaya tidak akan jadikan ini alam. Ada orang nama etikat yang kadang hakiki kemungkinan ada. Nah itulah, jadi jangan dijadikan Allah Nabi kita tuh daripada Nur. Mana bukti awak sidin kadang BMBY, kadang BMBY kayak kita itu tembus cahaya. Kita ada lampunya 4 dia ambil nya. Lampunya 5 berpolitik tak keliling dia ambil ya. Tapi Rasulullah berapapun banyak tetap ketika ada hambanya. Itu yang pertama. Dan nama beliau yang kedua, yang kelebihan diantaranya kelebihan Rasulullah di permukaan bumi, nama beliau itu selalu disebut-sebut kapan? Zaman Nabiullah Adam sudah disebut-sebut. Sama ada yang Adam sudah disebut-sebut. Ada kita kemungkinan kata tersebut deh. Ada yang kada ingat dia juga gitu. Kemungkinan sebagai tali takut ni oleh umat abang siapa? Ada yang kada ingat. Adinya kai matinya. Tapi kalau nama Nabi jangan kada ingat. Siapa nama Nabi Muhammad, siapa bapak beliau Abdullah, siapa datuk beliau Abdul Muttalib, cukup. Itu dia nama wajib. Tapi kalau kesempurnaan sampai kilat kesempurnaannya. Nah kalau Ibu Sidin Aminah binti Wahab, nah ditanya umur sudah 20 tahun lebih parah dan ambang kepada kubur, ditakoni siapa namamu, ada tahu. Siapa Kuitan Sidin, ada tahu. Sedangkan nabi kita itu kalau disebut-sebut mulai zaman Nabiullah Adam alaihissalam. Di zaman Nabi Adam saya disebut-sebut dengan Nabi kita. Kenapa? Karena malaikat itu sujud kepada Nabi Adam lantaran nur Nabi kita itu ada di belakang sulbi Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi bukannya sujud itu tadi secara zahir sujud kepada Adam, tapi secara hakiki mentakdim nur yang ada di belakang Nabiullah Adam. Kemudian bahwa di belakang beliau ada
pada tulisan khatmun nubuwah. Lagi berbintangan lawan jantung beliau sebesar telur burung dara tanda. Siapa yang tahu dan orang mandi ke anak Allah. Tanda khatmun nubuwah. Mana tulisannya Allah wahdah la syarikalah Muhammadin abduhu wa rasuluh. Bisa ke hikmah. Pernah pergi dari guru maling berikan demikian dirilah ada hewan anak tulak anak mana bang kayu. Kemudian kayak apa jadi supaya salamat diurun juga deh akhirnya akan menunggu nah terus apa dia dari tulak ke sana supaya jangan diganggu hantu diganggu orang halus karena di remotan itu banyak orang halus yang ada kelihatan orang halus banyak juga supaya jangan kena sambil bawa ini perisakan nah belakang diambil kapan aja yang tidak akan sesat telah sedih oh anak awak jahitan tuh betabang kayu betul dan saya banyak boleh kayak apa kadede hambetan kadede jadi nyaman semua orang menakut kadede apa artinya tadi yang berkat itu berkatnya bukan itu yang menyelamatkan berkat khatmun nubuwah yang berada di belakang Rasulullah yang kita tulis dan kita ada di belakang orang yang demikian orang itu selamat. Padahal dulunya sebelum si pintu kada sedikit orang yang mati. Kawan ada yang anak bulik mati. Kayak itu sudah selamat lah kan? Jadi aja sambil ada pembicanya. Lihat. Jadi itu di belakang. Maksirin ada kan kalau terbanyak lama. Dan kemudian apalagi kejadian yang terjadi kepada diri Rasulullah di permukaan bumi. Rasulullah itu orang yang paling diberikan kesempurnaan akal. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Muhammad itu gila, itu berarti mengatakan gila. Apalagi kalau ada namanya lupakan ini berarti ini gila tak ada hulu deh. Kenapa? Karena Rasulullah itu diberikan oleh Allah adalah orang yang paling sempurna akal. Paling sempurna di dunia. Dan karena ada kesempurnaan beliau itu, maka beliau dapat melihat akan Jibril. Dia dapat memandang akan Jibril dengan berupa nang aslinya. Nabi nang lain di dunia ini hanya satu yang dapat memandang Jibril ketika Jibril berupa nang aslinya Rasulullah. Rasulullah dia nang lain dah kawan. Nabi Musa kayak baik-baiknya pada kawan. Dan beliau selama hidup di dunia berjumpa lawan Jibril itu ada berapa bilangannya? 24.000 kali. Kita berapa kali? Jibril mesti apa ya? Jibril halus ada. Tapi Jibril malaikat yang membawa wahyu itu berapa 24.000 kali beliau bertemu. Umur sini 63 tahun. Lebih sedikit. Kalau dihitung mulai beliau lahir sampai wafat dengan kadar umur 63 tahun, berarti pada kali 24.000 kali di dalam pertemuan lawan Jibril berapa setahun? Berapa kali? Terkalu. Tapi kalau dihitung mulai beliau diangkat menjadi Rasul hanya 23 tahun, 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasul. 23 tahun sedangkan berjumpa dengan Jibril 24.000, berarti setahun 1.000 lebih. Itu kaitannya. Adakah orang sedangkan kita yang demikian kaya hebatnya? Kemungkinan tidak ada, terkecuali ada dalam mimpi. Nabi bukan di dalam mimpi. Malaikat Jibril yang asli itu dalam keadaan jaga ketika mi'raj. Dan kemudian beliau juga di dalam jaga ketika Jibril datang membawakan wahyu.
Apa perbedaan? Nabi kita 24.000 kali. Sedangkan Nabiullah Adam, manusia yang pertama, itu beliau hanya berapa kali? 12 kali ya. Umusin berapa? 300 tahun lagi. Adam itu lebih 300 umur. Berapa kali? Hanya 12 kali bertemu dengan Jibril. Kalau Nabi Idris yang sekarang masih hidup, bagi orang yang bisa membaca, bagi orang yang bisa menulis, harus berterima kasih kepada Nabiullah Idris. Kenapa? Karena yang awal meletakkan baca tulis adalah Nabiullah Idris alaihissalam. Nabi Adam kali dia juga menulis baca deh, tapi Nabi Idris malah ceri deh cara membaca, cara menulis, mengenalkan huruf. Sekarang beliau di langit. Dua di langit itu ada Nabi Idris dan Nabi Isa. Di bumi dua, Nabi Idris dan Nabi Idris. Ada berapa kali beliau bertemu lawan Jibril? Hanya 4 kali. Guru daripada sekalian guru baca tulis, beliau sekalian guru sebanyak 4 kali dia bertemu Jibril. Tapi kita 24 jauh banget. Sedangkan Nabi Nuh, Nabi Nuh berapa ribu tahun umur beliau? Dakwah aja 1000. Tapi umatnya paling sedikit 10. Muslim berapa? Kamu kan berapa ribu? Berapa kali beliau? 50 kali. Nabi Nuh 50 kali bertemu lawan Jibril. Masih banyak Nabi kita 24.000. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu orang yang berdoa minta kepada Allah, doa sering kabul. Nabi itu kita berdoa kabul terus beliau. Sering benar satu kali naik ke langit. Melihat di bawahnya adalah maksiat, doa sering dibinasakan ya Allah, dibinasakan Allah. Nah, turut naik pula melihat orang bermaksiat, dibinasakan Allah. Tapi Allah menegur ya Ibrahim, Ainar Rahman. Saat Nabi Ibrahim melihat banyaknya orang maksiat, dia berdoa, ya Allah, binasakan henti. Tapi Allah menjawab, ya Ibrahim, Ainar Rahman. Wahai Ibrahim, di mana kasih sayang kamu? Akhirnya Nabi Ibrahim malu. Nah, oleh sebab itu, mulai saat itu Nabi Ibrahim kada pernah lagi menengadah ke langit. Mulai saat ditegur Allah, ada pernah kalian kita menengadah pun juga dianjurkan ketika berdoa ibadah berwudu. Doa ibadah berwudu itu sunat kita menengadah ke langit. Tujuan yang lainnya tak apa itu. Itulah Nabi Ibrahim ada lagi silin menengadah ke langit karena ditegur Allah. Nah, berapa kali beliau bertemu lawan Jibril? 42 kali. 42 kali ya. Nah, Nabi Musa yang saling berkata-kata lawan Allah, saling meminta. Berapa kali Allah mengizinkan Jibril bertemu lawan dia? 400. Tapi baru sekali. Sedangkan Nabi Isa paling sedikit. Nabi Isa itu 10, Nabi Idris 4. Masih banyak Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, jadi itulah. Jadi orang yang kita peringati, yang kita demikian ini, itu hebatnya 24 kali bertemu lawan Jibril. Dalam sidin ketika kita demikian hadir, bagi sama kita dihadiri oleh orang yang pernah berhadir melawan Jibril 24 kali. Nah, itu kehebatan di dunia para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan beliau dapat menghitung lambaran halalnya Jibril. Jibril itu bahala, aslinya bahala. Di antara sedang ada satu riwayat mengatakan kalau di buraknya Jibril separuhnya nyawa orang alanya itu dunia kita tutup. Separuh aja, lagi sebuah. Nah, berapa sih itu? Nanti kita sangat menghitung halalnya Jibril. Artinya lambaran halal Jibril itu beliau itu berapa? 600 lambar.
600 tambah. Nah, ini mau nambahinnya kayak nanya kayak apa? Kayak 600 aja aja deh, kayak ambil yang ini, deh apa? Itu nang aslinya. Tapi ketinggalan Nabi kita. Nah kalau semuanya itu Nabi kita melihat akan Jibril di dalam keadaan jaga, bukan di dalam keadaan mimpi. Sedangkan nabi-nabi yang lain daripada Nabi kita ada kalanya mimpi, ada kalanya jaga. Jadi beda. Oleh sebab itu apa tugas kita? Alhamdulillah bahwa kita dimasukkan Allah ke dalam umat Nabi yang mulia. Ada 3 yang patut kita syukuri. Pertama, kita bersyukur bahwa Allah menjadikan kita umat beliau. Yang kedua, Allah jadikan kita sebagai umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Seperti demikian. Ada umat yang lain seperti ini. Jadi berkumpul paling-paling di gedungnya Om Santai Om. Boleh pun apa-apa deh. Dia kan berbicara demikian. Hanya umat Nabi Muhammad. Oleh sebab itu Imam Qutaib bin Iyad itu beliau setiap pagi itu berdoa, Allahumma ja'alni min ummati Muhammadin. Ya Allah, jadikan aku umat Muhammad. Ada sedih debatnya. Qutaib bin Iyad, seorang ulama besar. Malahan demikian banyak dia, tapi setiap pagi kadang pernah mengatakan Allahumma ja'alni min ummati Muhammadin. Takutan banget sih kalau kata ini sudah jadi umat Nabi Muhammad, anak berubah kan jadi umat Nabi Muhammad. Para hadirin berhadirat. Yang kedua, yang ketiga, bahwa kita bersyukur nanti kita dimasukkan Allah orang yang pertama daripada sekalian umat. Kamana kata dan surga. Inilah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Apa kata beliau? Jikalau kamu menghimpun kawan-kawan, seperti kawan, penyediaan makanan sudah ada, mati, aku apa makanan, menghiasi, tidak ada kembang hias, menghiasi tempat. Tiga, coba sebutin lagi. Amalan hasan, amal yang baik. Amal yang baik, baik tadi baik kita baca yasin, bertahlil, baca salawat, baik asalkan jangan ada jangan ada baik, jangan ada baik berusaha. Dan ini ada di semua itu baik semua. Apa? Di dalamnya membaca maulid, dibacakan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kapan? Bukan hanya di bulan Maulid, di luar daripada bulan Maulid, siang dan malam. Maulidnya bukan atibai, al-habsyi apapun, asalkan dibacakan Maulid di dalamnya apa? Ba'atallahu yaumal qiyamah ma'as-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Ujar Imam Asy-Syafi'i, dibangkit nanti orang itu hari kiamat beserta siddiqin aulia. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, orang-orang salihin ulama. Bukan hanya demikian, ada khalaqullahu jannatan na'im, maka Allah masukkanlah dia ke dalam jannatun na'im. Hajatul mata, paling-paling 2 jam lawasnya. Tapi syaratnya berbuat kebaikan. Ibadah ini tadi lubang dicutani, tadi kebaikan gitunya. Nah itu di antara. Jadi ini kata Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam jadi antaranya ada 2 sini. Saat kita di dalam tempat jatuh rumah atau masjid dibacakan maulid, maka Allah bertutungkal dengan tutungkalan rahmah walidwan. Ar-Rahmatu walidwan, dan Allah utus 4 malaikat Jibril, Mikail, Israfil, yang pun beliau mereka tawa apa sallu, mereka bersalawat selama acara demikian, selama pembagian maulid, selama itu juga dia bersalawat, tawab dan bersalawat hanya memintakan ampun. Siapa? 4 malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Nah para hadirin itu hikmah. Jadi kenapa? Karena orang yang kita itu lebih daripada orang. Telah akhir Nabi kita tuh di dunia ini 2 nama. Yang lain 1 aja. Nabi kita 2. Mana? Pangkat sidin, dipangkat 2 pangkat Nabi kita. Pertama Habibullah wa Rasulullah.
Sedangkan Nabi Ibrahim satu Khalilullah, Nabi Musa satu Kalamullah, Nabi Isa satu Ruhullah, sedangkan Nabi Adam satu Safiyullah. Nabi kita Habibullah wa Rasulullah. Di mana? Di dunia. Punya nama beliau berapa? Di dunia dia punya nama 201 nama. Sedangkan Allah 99. Itu menunjukkan bahwa Allah memuliakan Nabi kita diberi nama 201 di dalam dalail. Dalam dalailul khairat. Itu nama siri nama Nabi kita Adam. Nama Allah 99, Nabi kita 201. Nah, Allah itu mana bukti bahwa Allah memberikan Nabi? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi. Nah, jadi kalau kita mengagungkan Allah dan mengagungkan Rasulullah, berarti kita sama juga ikut mengagungkan Allah, karena Allah mengagungkan Nabi kita dan kita juga mengagungkan Nabi kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hikmah demikian tertarik bahwa Allah Subhanahu wa taala satu supaya bisa kita tidak ada punya penyakit. Namun wahai takut COVID Nabi kita satu di sini baca tasbih ya. Setiap pagi itu tasbihnya tiga kali aja. Melanjutkan apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau kita mengamalkan ini hikmahnya Maulid satu berapa? Artinya mengambil sunnah apa? 3 kali aja membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Setiap hari atau setiap pagi membaca 3 kali demikian, tidak akan ditimpakan oleh Allah penyakit yang berat. Tidak akan kayak apa aja ada kalau penyakit hikmahnya. Nah, jadi kita sudah baca Maulid, kemudian hikmahnya yang sedikit inilah tahan pindik, tapi hikmahnya besar. Kita amalkan setiap pagi juga sampai yang Islamkan. Juga sampai yang doa asalkan pagi, namun siang lain deh. Jadi nunggu pagi Pak. Setiap pagi baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, cukup 3 kali. Para hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Nah, inilah hikmah dalam peringatan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita sebagaimana Allah membuka hati para anbiya dan para mursalin, dan kita sendiri demikian. Mudah-mudahan kita dapat rahmatnya dan ampunan dari Allah berkat dan ta'zim membesarkan bersama ulama man ta'azzama maulidi rasul azama Allah yaumal qiyamah. Itulah sampaikan bermanfaat. Terutama kami beri udun salah dari kita tersinggung pada saat sekali kedua maaf. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.